الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ ملاقات باب الاذان میں آپ سبھی سے ہو رہی ہے اور باب الاذان کا یہ درس نمبر 9 ہے، جس میں حدیث نمبر 6 پیش کرنے جا رہا ہوں. وعن ابی محذورۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجبہ صوتہ فعلمہ الاذان، رواہ ابن خزیمہ. حدیث کا ترجمہ: حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز بہت پسند آئی. کن کی آواز؟ ابو محذورہ کی. چنانچہ آپ نے انہیں خود اذان سکھلائی، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھلائی. اسے اب ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، رواہ ابن خزیمہ. حدیث کی تخریج: تو یہ حدیث کی روایت ابن خزیمہ کرتے ہیں جس طرح ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، مجلد 1 پیج نمبر 195. ایسے الدارمی نے بھی روایت کی ہے، مجلد 1 پیج نمبر 216. تو یہ حدیث کتب 6 میں نہیں ہے لیکن کتب 9 میں ہے. ہاں، دارمی کتب 9 کی یہ 9ویں کتاب ہے، تو کتب 9 کی کتابوں میں ہے، کتب 6 میں نہیں. یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں اس طریق سے: سعید ابن عامر جو روایت کرتے ہیں حمام سے، جو روایت کرتے ہیں عامر الاحول سے، جو روایت کرتے ہیں مکحول سے، جو روایت کرتے ہیں ابن محیریث سے. دیکھیں یہ سند یہ کہیے ہم مسلمانوں کی دین پہ اعتماد اور بھروسے کا یہ بین ثبوت، اور دینوں میں مذہبوں میں نہیں ہے. اسی سند کے ذریعے یہ جو ائمہ نے شرطیں رکھی، اس سے پھر تمیز کیا گیا صحیح حدیثوں میں، ضعیف میں اور ایسے من گھڑت میں. اچھا، تو یہ اسی لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اس درس میں. اور یہ کتابوں میں اب حدیثیں محفوظ ہو گئی ہیں، سند کا پہلے زمانے کی طرح اس کی اتنی اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے حدیثیں واضح ہو گئی، صحیح غلط یا ضعیف، من گھڑت اور یہ روات الحدیث. لیکن ابھی بھی الحمدللہ سنت باقی ہے. تو قرآن بھی سندن روایت کرتے ہیں لوگ، احادیث بھی سندن اپنے شیخ سے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس لیے کہ یہ سنت ہے اس امت کی، اس کو ابھی بھی علماء اہل علم باقی رکھیں. اور دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں، فخر کی بات ہے کہ ایک طرف آپ رہیں جس کے دوسرے سائڈ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو کتنی فخر کی بات ہے. ایک سائڈ میں آپ ہوں اور دوسرے طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو. تو ابھی بھی کتب 6 اس سب پہ یہ محدثین حدیثیں سناتے ہیں اور سند بیان کرتے ہیں، پوری اپنی سند. اچھا، تو یہ سند یہ آپ کے سامنے ہے. ابو محذورہ جو صحابی رسول ہیں، پوری حدیث پڑھ رہا ہوں، اس لیے یہاں ابن حجر رحمہ اللہ نے مختصراً بیان کیا: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر نحو من 20 رجلا فاذنوا. یہ عبارت یہاں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 آدمیوں کو حکم دیا کہ اذان دو، تو انہوں نے اذان دیا. فاعجبہ صوت ابی محذورہ فعلمہ الاذان. تو ان 20 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان پسند آئی. فعلمہ الاذان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان آپ نے سکھلائی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الی آخر الحدیث، پورا اس میں اذان آیا. اس حدیث کا جو اسناد رجال ہیں سب ثقات ہیں، لیکن اس میں جو عامر الاحول ہیں، عامر الاحول جو بیچ میں، جن کا نام ہے عامر ابن عبد الواحد الاحول البصری بصرہ کے رہنے والے تھے. ان کے درجہ حدیثیہ ہوتا ہے، کیا یہ راوی ثقہ ہیں یا غیر ثقہ ہیں، ان کی حدیثیں مقبول ہیں یا نہیں. تو ان کے درجہ میں اختلاف ہے. امام احمد کہتے ہیں لیس بالقوی، قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں لیس حدیث بشیء، ان کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے.
یعنی کیا ضعیف ہیں یا ثقہ ہیں؟ اس طرح ضعیف ہیں، ان کی حدیث کچھ بھی نہیں، کسی بھی قیمت کی نہیں ہے۔ ایسے نسائی نے بھی کہا لیس بالقوی۔ ابن معین کہتے ہیں لیس بہ بأس، لیس بہ بأس یہ ثقہ نہیں اونچا درجہ لیکن ضعیف نہیں، بیچ کا درجہ ہوتا ہے، جس راوی کی حدیثیں مقبول ہوتی ہیں جو حسن کے درجہ پر پہنچتی ہیں۔ ابو حاتم نے بھی کہا ثقۃ لا بأس بہ، تو ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ بہرحال تفصیلی اب مسئلہ ہے کہ راجح کیا ہے، لیکن اختلاف سے خالی نہیں ہے، لیکن فی الجملہ ضعف سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کو ایک دم ضعیف جداً بھی نہیں ہے۔ اور اسی لیے روایتیں بیان کرتے ہیں، اور اسناد سے ابو داؤد نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے، حدیث نمبر 501۔ النسائی نے مجلد 2 پیج نمبر 7، امام احمد مجلد 24 پیج نمبر 92، الدارقطنی نے مجلد 1 پیج نمبر 234۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اس میں تفصیل ہے، پیش کر رہا ہوں۔ لما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین خرجت 10 من اہل مکہ اطلبهم قال فسمعناهم يؤذنون للصلاة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے لیے نکلے تو میں بھی نکلا ان کے پیچھے، فسمعناهم يؤذنون للصلاة، تو نماز کا جب ٹائم ہوا تو ہم نے سنا کہ وہ اذان دے رہے ہیں، فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، تو ہم بھی کھڑے ہو کر ان کا نقل کرتے ہوئے ایک طرح مذاق کرنے لگے اذان کے کلمات کو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعت في هؤلاء تأذین انسان حسن الصوت، کہ ابھی یہ جو 10 تھے یہ جو اذان دے رہے تھے اس میں سے ایک کی آواز بہت ہی اچھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فارسل الینا فاذنا كلنا رجلا رجلا، تو ہم سبھی نے جتنے آدمی تھے سبھی نے ایک ایک کر کے الگ الگ سبھی نے اذان دیا۔ فكنت آخرهم، اور میں نے اذان دی۔ فقال حين أذنت تعالى فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيته وبارك علي 3 مرات، تو سب سے اخیر میں کہتے ہیں ابو محذورہ ہم نے اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، قریب کیا، پھر اپنے سامنے بیٹھایا اور ماتھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اور 3 مرتبہ برکت کی دعا دی۔ پھر کہا اذهب فأذن عند البيت، جاؤ تم البیت یعنی کعبہ کے پاس اذان دو۔ اس طرح یہ کعبہ میں اذان دے رہے تھے۔ مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے مکہ میں، اور بلال رضی اللہ عنہ تھے مدینہ میں۔ ثم قال اذهب فأذن عند البيت، پھر آپ نے کہا کہ جاؤ اور بیت اللہ الحرام کے پاس اذان دو۔ قلت کیف یا رسول اللہ، کہ کس طرح اذان دو؟ قال فعلمنی الاذان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذان سکھلائی۔ یہ حدیث صحیح ہے، متعدد طریقوں کے ساتھ صحیح درجے تک یہ حدیث پہنچ رہی ہے۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں لفظ اعجبہ وہ واضح ہے، اعجاب سے یعنی استحسان، آپ نے پسند کیا۔ اب اس حدیث میں جو فائدہ ہے وہ تقریباً ایک اہم فائدہ ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں جس کا تعلق اذان سے، اور تفصیلی باتیں چھوڑتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، یا ایسے ہی کہ ابو محذورہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، جو ہم فقہی مسائل ہیں جس کا تعلق باب سے، اسی پر فوکس زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہے اس سے؟ کیا فائدہ مل رہا ہے؟ بہت صحیح، مؤذن کی اذان آواز اچھی ہونی چاہیے تاکہ دلوں پر اثر۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اچھا، تو فائدہ اس حدیث میں یہ ہے کہ مؤذن کی ایک اہم صفت، ایک اہم خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کی آواز اذان دینے میں اچھی ہو۔ اچھی آواز ہو، اس میں کیا کیا باتیں؟ اچھی آواز سے مراد کیا ہے؟ ایک تو بہت صحیح، اس میں لفظ کی ادائیگی بھی ہو گئی، مخارج، حروف، ایسے آواز کی بلندی، ایسے ہی ادائیگی بھی، اچھے انداز سے ادا کرنا۔ ایسے یہ بھی داخل ہے جو قدرتی ایک آواز ہوتی ہے کہ اس شخص کی آواز اچھی، لیکن تمام چیزیں جب ایک ساتھ جمع ہو جاتی تب پھر اس کے نتیجہ ہوتا کہ اس کی آواز بہت ہی اچھی اور خوبصورت ہے۔ کبھی کبھی آواز قدرتی اچھی ہوتی ہے لیکن آدمی اگر اچھے ڈھنگ سے نہیں ادا کرے تو پھر وہ مزہ نہیں آتا ہے، اور اگر ادا اس کا صحیح ہے، اس کا ادا صحیح ہے لیکن قدرتی آواز ہی اس کی خراب ہے تو پھر وہ بھی مزہ نہیں آتا۔ لا شک تھوڑا بہت بہتر ہو جائے گا اس سے۔ اور پھر ایسی آواز بھی جس کی بہت ہی کمزور رہتی ہے،
تو اس میں بھی وہ مزہ نہیں ہوتا. تو اس طرح کہیے ایک تو قدرتی وہ آواز کی خوبصورتی، اور ایک ایسے ہی آواز بلند ہو، ایسے ہی ادا بہتر ہو. پھر ایسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حروف کی ادائیگی، یہ الفاظ عربی زبان میں مخارج یہ تمام اعتبار سے بھی اس کے صحیح ہوں. تو یہ مراد ہے. اچھا، کیوں اس کا خیال کیا گیا، کیوں اس کا اہتمام کیا گیا، یا کیوں یہ مستحب ہے؟ بمعنی اس کے لیے کیوں اتنا تکلف؟ اچھی آواز ہو یار، مقصد ہے اذان کے کلمات یاد ہو جائیں اور بندہ اذان دے دے، ختم بات. کیوں آواز اس کی اچھی ہو اور پھر اس کی تفصیل میں بلند ہو، خوبصورت ہو، ادائیگی صحیح ہو؟ ہاں کیوں؟ بہت صحیح، شوق بڑھے گا ان کا، اور کیا؟ دل پر اثر ہوگا. بہت صحیح، بہت صحیح. اسی لیے ایک میگزین میں نے پڑھا تھا، اب اللہ عالم واقعہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور صحیح نہیں ہے. تو ایک عظیم مقصد کی طرف اس میں اشارہ تھا کہ ایک پادری گزر رہا تھا مسلمانوں کے ایک ایریے سے، تو ایک مسجد میں اذان کی اس نے آواز سنی، ٹھہر کے سننے لگا اور متاثر ہوا، اور پھر اس کو کچھ انعام دے دیا. مؤذن کو اتنا متاثر ہوا کہ اذان اس مؤذن کو اس نے انعام بھیجا یا دے دیا کسی کے واسطے. پھر آگے بڑھا تو ایک دوسرا مؤذن اذان دے رہا تھا جس کو اس نے ڈبل انعام دیا، اور دوسرے کی آواز کانوں کو پھاڑنے والی آواز تھی، یعنی آواز اس کی اچھی نہیں تھی. پوچھا گیا، اس کے ساتھی نے پوچھا کہ عجیب آپ کا معاملہ ہے، جس سے آپ متاثر ہوئے اور مزہ لیا اذان سن کے، اس کو آپ نے اتنا انعام دیا، اور جس کی آواز پسند آپ نے نہیں کی، جس کی آواز خراب لگی، اس کو آپ نے ڈبل مکافات دیا، ڈبل انعام دیا. تو کہا کہ پہلے شخص سے میں متاثر ہو گیا، ہمارا ایمان ڈگمگانے لگا، اور دوسرے نے ہمارے ایمان کو برقرار رکھا، اسی لیے اس کو میں نے ڈبل دیا. تو ایسے مؤذن ہوتے ہیں، اس کا بہت فرق پڑتا ہے. سبحان اللہ. یہ خاصتاً جو باہر سے آتے ہیں، مثلاً ٹورسٹ آتے ہیں، اور وہ اس میں بہت سے ہیں مساجد کی بھی زیارت کرتے ہیں، اور یہاں اب تو جانتے ہیں کہ اوپن ہو گیا ہے، کئی علاقوں سے 49 ملکوں سے ڈائریکٹ ویزا لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ بھی دعات کی ذمہ داری، اور اس کا بھی ایسا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں بہت ٹورسٹ ہیں جو یہ مساجد کی بھی زیارت کرتے ہیں، اور بہت ہیں جو مصلین کو، نمازیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. خود جو جامع الراجحی ہے ایگزٹ 15 میں، وہاں بھی بہت سے آتے ہیں، ان کی تنسیق کی جاتی ہے. نماز کو تو اوپر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں مصلین کی. تو یہ چیزوں کا ہمیں اس کا تہاؤن نہیں کرنا چاہیے. خاصتاً اسلامی شعیرہ ہے، یعنی ایک اسلامی نشانی ہے. یہ چھپی ہوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو تنہائی میں ادا کی جاتی ہے، تو اس کا یہ اہتمام کرنا چاہیے. تو حسن الصوت، اچھی آواز میں اذان دینا اور ایسے مؤذن کو منتخب کرنا، یہ مستحب ہے اور یہ بہتر ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. خاصتاً جو ذمہ دار ہیں یعنی مثلا مساجد پر، یا اگر اپنے یہاں جو کمیٹی ہیں، سوسائٹی ہے، یا جس کے پاس پاور ہے، تو اس کو تساہل نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں مؤذن کو کم سے کم تنخواہ میں، اور اپنے یہاں مؤذن کا معنی وہ بھی ہوتا ہے پورا، یعنی صفائی ستھرائی، باتھ روم وغیرہ صاف کرنا، یہ تمام یہ مفہوم لیا جاتا ہے. تو یہ ہمیں اس کا اہتمام یہ کرنا چاہیے. اچھا مؤذن ہو، اس کی اور بھی صفتیں ہیں، نہ کہ صرف آواز. دیانتداری بھی بہت ضروری ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں کے لیے، ان عبادات میں جو آگے بڑھائے جا رہے ہیں، لیکن اس کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے. اس کے متعدد فائدے ہیں. اس میں لوگوں پر تاثیر یا جو دعوت دی جا رہی نماز کے لیے، اس پر گہرا اثر ہوگا، اس میں خشوع پیدا ہوگا سننے میں بھی. اور ایسے ہی آدمی یا لوگ جب اذان سنیں گے تو جواب دیں گے اس سے متاثر ہو کر، اور ایسے ہی مانوس بھی ہوں گے. اور ایسے آپ ویڈیو دیکھیں ہوں گے، آپ یوٹیوب میں دیکھیں اذان کے بارے میں، غیر مسلمان کس طرح متاثر ہو رہے ہیں، غیر مسلمان کتنے رو رہے ہیں اذان کے کلمات سننے سے. اور میں خود یہ اپنے سامنے کا، یا میں موجود تھا ایک مرتبہ یورپ کے ایک ملک میں تھا، رمضان المبارک کے مہینے میں. کچھ
وہاں کے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، اور اس میں کچھ جامعات کے پروفیسور بھی تھے۔ اذان یا مغرب کے وقت، یعنی افطاری دعوت، روزے سے تو نہیں تھے لیکن ادباً ظاہر بات ہے ہم جب کھانا شروع کریں گے تو کریں گے۔ اذان سننے کے وقت، اذان جب دیا گیا، واللہ ایک خاتون رو پڑی، آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہو گئے، بغیر شعور، سمجھ بھی نہیں رہی ہے۔ اس میں یہ قدرتی جو قوت ہے، جو پاور ہے، اس کی تأثیر ہے، جو انسان کی جو فطرت اگر ابھی بھی برقرار ہے تو اس پہ ضرور متاثر کر لے جاتی ہے یہ کلمات متاثر کر لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ یہ ہم نے دیکھا، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال لیکن اس میں اہل علم یہ بھی ذکر کرتے ہیں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، مبالغہ مد میں یا اس طرح مبالغہ کیا جائے کہ کچھ گانوں کے اسٹائل پر ادا کیا جائے جس سے حروف میں کچھ تغییر ہو جائیں یا کچھ حروف زیادہ ہو جائیں یا کچھ حروف کھا لیے جائیں، اس سے اہل علم نے منع کیا ہے۔ اور گانوں کا طرز اختیار کرنا یہ تو بالاجماع یہ حرام ہے، جس طرح کہ اہل علم نے ذکر کیا۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کرہ مالک بن انس وغیرہ من العلماء التلحین فی الاذان کراہیۃ شدیدہ۔ امام مالک کے علاوہ اور اہل علم نے اذان میں تلحین یعنی لحن کے ساتھ گانے کی طرح اس پر پڑھنے، یہ بہت ہی زیادہ ان کے نزدیک مکروہ ہے، اور یہ ادھر بہت زیادہ مکروہ ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے یعنی حرام ہے، لأنه يخرج عن موضع التعظیم الى مشابهة الغناء، اس لیے کہ جو مقام تعظیم ہے، تعظیم، اذان دے رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے، یہ تعظیم کی جگہ پر جو مقصد ہے تعظیم کرنا، وہاں سے ہٹ کر کیا یہ گانا کی طرف اس نے اپنے آپ کو اور دوسروں کو پہنچا دیا۔ الشیخ علی محفوظ کہتے ہیں من البدع المکروہۃ تحریما، ان بدعات میں سے جو مکروہ ہیں لیکن کراہت تحریمیہ یعنی حرام ہیں، التلحین فی الاذان وهو التطریب التغنی به بحیث یؤدی الى تغییر کلمات الاذان، جس سے اذان کے کلمات بدل جائیں، حرکات، سکنات یا کچھ حروف کم ہو جائیں، جس طرح کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تو کہا یہ محرم بالاجماع ہے۔ ایسے ہی قرآن میں بھی اگر اس ایسے انداز میں آدمی پڑھ رہا اور اس میں مبالغہ کچھ قراء کرتے ہیں کہ حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ وہ جو گانا گاتے ہیں، اداکار ہوتے ہیں، ان کا اسٹائل مدود کچھ زیادہ ہی مبالغہ والی، تو اس سے بچنا چاہے قرآن میں اور اذان میں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اس طرح یہ اب میں حدیث نمبر 7 پیش کر رہا ہوں باب الاذان کا۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرة ولا مرتين بغیر اذان ولا اقامہ، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 8 ونحوه في المتفق علیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ۔ دو حدیثیں ایک ہی ساتھ پیش کی جا رہی ہیں، دونوں حدیثوں کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نمازیں ادا کی۔ اس کے لیے نہ اذان دی جاتی تھی اور نہ اقامت کہی جاتی تھی، نہ اذان دی جاتی تھی اور نہ اقامت کہی جاتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس وغیرہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حدیث کی تخریج، حدیث جابر بن سمرہ، اس کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ شجرہ دیکھیں، کتاب صلاۃ العیدین، باب صلاۃ العیدین، پیج نمبر 355، حدیث نمبر 887۔ یہ طریق ہے ابو الاحوص جو روایت کرتے ہیں سماک سے، جو روایت کرتے ہیں جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ نے وہی حدیث بیان کی جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین الی آخرہ۔ دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، یہ متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ امام بخاری نے کتاب العیدین میں باب المشی والرکوب الی العید والصلاة قبل الخطبة وبغیر اذان ولا اقامہ، امام بخاری نے بھی باب میں یہ ذکر کر دیا بغیر اذان اور اقامت کے یہ عید کی نماز پڑھنا۔ پیج نمبر 154، حدیث نمبر 959۔ امام مسلم نے پیج نمبر یا حدیث نمبر 886 اور خاص نمبر ہے 6، اس طریق سے جو آپ کے سامنے ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں اخبرنی عطاء عن ابن عباس ارسل الى ابن الزبیر، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پیغام بھیجا، خط بھیجا ابن
زبیر کے پاس، عبداللہ ابن الزبیر جب خلیفہ بنے مکہ میں، اول ما بوئع له انه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وانما الخطبة بعد الصلاة، کہ فطر یوم الفطر عید الفطر میں اس نماز کے لیے، نماز عید کے لیے اذان نہیں کہی جاتی تھی، اور خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی طریق ابن جریج سے روایت کرتے امام بخاری امام مسلم کہ اخبرنی عطاء عن ابن عباس عن جابر بن عبداللہ الانصاری قال، ابن عباس اور جابر بن عبداللہ دونوں نے کہا لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحیٰ، نہ عید الفطر میں نہ عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے لیے اذان دی جاتی تھی۔ ثم سألت بعد حین عن ذلك، پھر اس کے بعد میں نے سوال کیا ان سے، فاخبرنی قال اخبرنی جابر بن عبداللہ الانصاری انه الا اذان للصلاة یوم الفطر، کہ یوم الفطر یعنی صلاۃ العید کے لیے اذان نہیں ہے، نہ حین یخرج الامام ولا بعد ما یخرج، نہ امام جس وقت نکلے نماز پڑھانے کے لیے، نہ امام کے نکلنے کے بعد، ولا اقامہ، نہ ایسے ہی اقامت، ولا ندا، نہ کوئی پکار۔ اس میں مزید تاکید ہے، صرف اذان کی بات نہیں ہے، یعنی کسی بھی قسم کا، اس لیے آئے گا فقہ الحدیث میں کچھ کہتے ہیں الصلاۃ جامعہ کہنا چاہیے، تو اس میں کیا ہے دوسری روایت میں ولا اقامہ ولا ندا ولا شیء، نہ اقامت میں اقامت کہی جاتی تھی اور اس سے پہلے نہ اذان، نہ ندا کسی بھی قسم کی پکار جس طرح صلاۃ جامع، ولا شیء کچھ بھی نہیں، لا نداء یومئذ ولا اقامہ، نہ ندا اس دن نہ اقامت۔ اخرجہ البخاری حدیث نمبر 960 مختصراً، اور امام مسلم حدیث نمبر 886، اور یہ امام مسلم کے الفاظ ہیں۔ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین، غیر مرۃ ولا مرتین، یعنی نہ ایک مرتبہ، اس سے مراد کیا ہے نہ ایک مرتبہ نہ دو مرتبہ، اس سے مراد کیا ہے کئی مرتبہ، یعنی کم سے کم کتنا ہو گیا اس طرح، کم سے کم اب 3 ہو جائے گا، لیکن واللہ اعلم مراد کئی مرتبہ، ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، لیکن اب اس کا مفہوم یہ ہوا کم سے کم 3 مرتبہ بغیر اذان اور اقامت۔ اب اس حدیث میں جو مستنبط فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں ٹائم ختم ہونے سے پہلے یہ حدیث بھی مکمل ہو جائے۔ تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ دونوں عیدین کی نماز بغیر اذان اور اقامت کی ادا کی جائے گی۔ اچھا، تو ان دونوں حدیثوں میں بات واضح ہوئی کہ صلاۃ العید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے، صلاۃ العید، عید الاضحیٰ، اضحیٰ کی نماز، فطر کی نماز، یہ دونوں عیدین کی نماز کے لیے نہ اذان نہ اقامت مشروع ہے، نہ اذان دینی چاہیے نہ اقامت کہنی چاہیے۔ اور یہ مسئلہ بھائیو اور محترم ساتھیوں، کیا اجماع ہے یا اس میں اختلاف ہے؟ اجماع کی طرح، یعنی کچھ اختلاف ہے ہلکا سے، اور اجماع کب کہتے ہیں؟ جب ادنا اختلاف نہ ہو، تو اجماع کی طرح ہے۔ اور کئی اہل علم کے اس میں کئی اقوال منقول ہیں، مثلا امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کئی اپنے عالموں سے میں نے سنا لم یکن فی عید الفطر ولا فی الاضحیٰ نداء ولا اقامہ، کہ عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں نہ اذان نہ کوئی اقامت ہے، یا ندا پکار مراد ہے، یعنی اذان نہ اقامت، منذ زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اليوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک۔ کب تک؟ امام مالک کے زمانے تک۔ قال مالک وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، اور وہ ایسی سنت ہے جس میں ہم لوگوں کے نزدیک اختلاف نہیں ہے، یہ شبہ اجماع ہے، یا کہیں امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے تک مدینے میں یہ مسئلہ اجماع تھا۔ ایسے ہی ابن عبد البر بھی کہتے لا خلاف بین فقهاء الامصار في انه لا اذان ولا اقامه في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات ولا في شيء من النوافل في التطوع۔ ایک اور بات ادھر اضافہ کر رہے ہیں کہ تمام فقہائے امصار، مختلف ملکوں کے جو فقہاء ہیں، اہل علم ہیں، ان کے نزدیک اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے کہ عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، نہ ایسے ہی مسنون نمازوں میں اذان ہے نہ اقامت، یعنی نہ اذان ہے نہ اقامت، نہ ایسے ہی نفلی تطوع میں، نوافل میں۔ ابن القیم کہتے ہیں کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتهى الى المصلى اخذ في الصلاه بغیر اذان ولا اقامه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے تھے عیدگاہ میں تو آپ اپنی جگہ لے لیتے تھے بغیر اذان اور اقامت، نہ ایسے الصلاۃ جامعہ کہتے تھے۔ اور سنت کا طریقہ کیا ہے؟ الا يفعل شيء من ذلك، اس میں سے کچھ بھی نہ کیا جائے، نہ اذان نہ اقامت نہ الصلاۃ جامعہ، سنت کا طریقہ یہی ہے۔
اچھا ادھر ایک سوال آتا ہے، کیا حکمت ہے کہ عیدین کے لیے اذان نہیں کہی جاتی نہیں اقامت؟ ہاں اس لیے کہ اذان اور اقامت صرف فرض نمازوں کے لیے خاص ہے. صحیح، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اور لیکن تب بھی یہاں کہا جائے گا فرض کے لیے خاص ہے تو کیوں نہیں عیدین بھی ایک قول ہے کہ فرض ہے، اس کے لیے کیوں نہیں مشروع کیا گیا؟ اس کا جواب اہل علم کہتے ہیں اس لیے کہ اذان کا مقصد ہوتا ہے اعلان کرنا. لوگ کاموں میں بزی ہیں، سوئے ہوئے ہیں، خاصتاً پہلے گھڑی یہ سب تھوڑی دیکھتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو ان کو بتانا ضروری ہے. لیکن عیدین تو سال میں 2 مرتبہ آتی ہیں، کیا اس میں بھی لوگ بے خبر رہتے ہیں؟ پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ بس یہی مسئلہ یہ رہتا ہے کتنے بجے یہ. لیکن اگر سنت کے مطابق عمل کریں تو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہ. بمعنی سنت کا کیا ہے کہ عید الفطر میں جلدی کی جائے، وقت نہیں ظاہر ہو جائے کہ نماز شروع کی جائے، اور عید الاضحیٰ میں یا اس میں تاخیر کی جائے عید الفطر میں کچھ 2 سہم کے مقدار، اور عید الاضحیٰ میں ذرا اور جلدی کی جائے وقت نہیں کے بعد. تو تقریباً وقت تو اس کے لیے پھر ضرورت ہی نہیں پڑی، اور لوگ اس کے لیے تیار رہتے ہیں اور اس کی تیاری بھی کرتے ہیں. خوشی کا دن ہے، اور ہم مسلمانوں کی صرف 2 ہی عیدیں ہیں، اسی لیے اس میں لوگ غافل نہیں ہوتے. بلکہ وہ جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے. اتنی مرتبہ اذان دی جاتی، کئی مسجدوں کی اذانیں سنتے ہیں وہ سب سے پہلے آتے ہیں، اور وہ اذان میں وہ لے جاتے، اللہ ہدایت دے، وہ نہیں آتے. اب اس طرح اگر کوئی اذان دے عید کے لیے تو کیا رہا ہے بھائیو؟ شرعی مسئلہ اس کا کیا ہے؟ یہ بدعت ہو جائے گی. تو اس طرح عید کے لیے اذان دینا یا کسی بھی قسم کے پکارنا یا الصلاۃ خیر من النوم کہنا یہ بدعت ہے. کیا کسی نے اس پر عمل کیا ہے یا یہ بدعت کی ایجاد ہوئی ہے؟ کسی نے کرتے ہیں اذان دیتے ہیں نہیں، وہ ٹائم فکس کرتے ہیں، اس کو وہ ٹائم فکس کرتے ہیں. لیکن مسجد میں بھی اذان کے لیے یہ سب پکارنا اس حدیث کو روشنی میں بچنا چاہیے. یہ بہت اچھا سوال ہے. یعنی اسے چلو آ جائیے نماز شروع ہونے والی ہے، یہ ہے. اصل میں مسئلہ وہ اذان ندا نہیں ہے، لیکن وہ ٹائم پر اپنے ہاں دوسرے اعتبار سے ٹائم کتنے بجے نماز پڑھنی چاہیے، اس میں کچھ حضرت ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں، کوئی اور بڑے صاحب ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں، تو یہ دوسری وجہ سے. لیکن تب بھی یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نہیں پکارا جائے، ٹائم فکس کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، ٹائم جو پہلے سے دے دیا جائے. اچھا، تو یہ سب سے پہلے جس نے یہ ایجاد کیا اذان اور اقامت، یہ ہشام ابن عبد الملک، جو خلافت جو اموی خلیفہ گزرے. بہرحال ان کا ایک اجتہاد رہا، لیکن وہ اجتہاد حدیث کے روشنی میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آئندہ درس میں انشاءاللہ ایک قاعدہ ذکر کروں گا کہ ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا جبکہ آپ کر سکتے تھے اور کوئی رکاوٹ نہیں آئی، تو وہ ترک کرنا سنت ہے، عمل کرنا بدعت ہے. اس کی مزید وضاحت کروں گا. ٹائم ختم ہو گیا تو آئندہ مزید واضح کروں گا اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ.